فرسٹ ایئر ایجوکیشن فیڈرل بورڈ کی کتاب کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. پہلا چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا. 4 ٹاپک ہم اب تک کور کر چکے ہیں. 5واں ٹاپک ہماری کتاب میں ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کا ہے. ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ وہ اجزاء کہ جو ایک تعلیم کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. تعلیم کے عمل میں جو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں ان میں سب سے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ، ٹیچر، کریکولم، لرننگ، ٹیچنگ، سوسائٹی یا انوائرمنٹ ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یعنی کہ ایک متعلم یا لرنر، اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے عمل میں سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. جو کوئی لرنر ہوتا ہے وہ تعلیم کا اہم عنصر ہوتا ہے. طلبہ کی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز، ان کی صلاحیتیں، ان کی محنت، ان کا رویہ، ان کی دلچسپی، ان کے انڈیویجول ڈفرینسز اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹس، ان کے ایٹیٹیوڈس، کیپیبلٹیز، یہ تمام چیزیں تعلیم کے ذریعے ہی تکمیل تک پہنچتی ہیں. اور تعلیم کے بنا ایک لرنر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پتہ چل سکتے ہیں. جیسے سائیکالوجی مدد کرتی ہے کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے سائیکولوجیکل ان کی نیڈس کو پتہ کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو پتہ کیا جا سکتا ہے. تو تعلیم جو ہے وہ ایک لرنر کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق، اس کے مینٹل لیول کے مطابق دی جاتی ہے، اور نہ صرف اس کے مطابق دی جاتی ہے بلکہ تعلیم ان کی انٹرسٹ کو بھی ڈیولپ کرتی ہے. تعلیم ان کے انٹرسٹ کو آرگنائز کرتی ہے، ان کی نیڈس کو فلفل کرتی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈس بناتی ہے اور ان کی کیپیبلٹیز کو امپروو کرتی ہے. انڈیویجول ڈفرینسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر جو طلبہ ہیں یا متعلم ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، لرنرس، وہ ڈفرینٹ کلچر سے آتے ہیں، ڈفرینٹ صلاحیتیں رکھتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے رنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی لینگویجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مدر ٹنگ، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کے گھر کا کلچر، ان کی اقدار مختلف ہوتی ہیں. تو وہ جب ایک کلاس کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی اس ڈائیورسٹی سے ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں. پھر نہ صرف وہ سیکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے وہ ایک انکلوژن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو انکلوڈ کرتے ہیں، نہ کہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. پھر ایک دوسرے کی پروڈکٹیوٹی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک پروڈکٹیو سٹیزن بننے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ اسکول ایک چھوٹا سا پروسیس شروع کرتا ہے جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. جیسے سوسائٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. اسکول اور کنٹری میں چونکہ ایک سوسائٹی والی مماثلت ہے جس میں انہیں بہت ساری چیزوں میں سملرٹی نظر آتی ہے اور وہ ان سملر چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے نہ صرف وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی ان اقدار کو آگے بھی پہنچاتے ہیں اور اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے چھوٹے تک پہنچاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جو کہ لرنر ہے یہ ایک انتہائی اہم عنصر ہے تعلیم کا. اس کے بغیر تعلیم کا عمل مکمل ہو نہیں سکتا، اور یہ اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ کون تعلیم حاصل کرے گا. اسی طریقے سے اب کون تعلیم حاصل کرے گا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن کون تعلیم دے گا یہ بھی ایک بہت اہم عنصر ہے. اور معلم انسان کی یا طلبہ کی رہنمائی، تربیت اور اس کی کردار سازی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اگر اس کی اپنی کردار سازی نہ ہوئی بھی ہو، اور اگر اس کی اپنی تربیت نہ ہوئی بھی ہو، اگر وہ رہنمائی کے راستے پہ نہ ہو، اگر وہ سیدھی چیزوں کو نہ سمجھتا ہو، یا وہ خود یہ صلاحیتیں نہ رکھتا ہو کہ وہ کسی کو گائیڈ کر سکے، کسی کو ڈائریکٹ کر سکے، یا لیڈر کسی کے لیے بن سکے، تو پھر یہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ٹیچر کو ایک گائیڈ ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، اور اس کو ایک رول ماڈل یا آئیڈیل پرسنالٹی بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرس کو فالو کرتے ہیں، انہیں کاپی کرتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ پہ ٹیچر کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ٹیچر کے بیہیویئر، اس کی پرسنالٹی، اس کے بولنے کے انداز، اس کی کائنڈنس اور اس کی جتنی بھی صلاحیتیں اور اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. اور ایک برا استاد اگر سامنے آ جائے تو اس کی پرسنالٹی بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے طلبہ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد ایک انسان کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. تو لہٰذا استاد کو سائیکالوجی بھی تھوڑی آنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لرنرس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھ سکے. اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ڈیوٹیز کو جب وہ فلفل کرے گا تو اس کو پروفیشنل یعنی پیشہ ورانہ انداز میں اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنا چاہیے. اور ایسی ماسٹری، ایکسلنسی یا ایسا ٹرینڈ اس کو پرسن ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو سمجھ سکے. وہ کس وقت کیا چاہ رہے ہیں، کس وقت ان کی کس بات کی ڈیمانڈ اس کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کس طریقے سے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکتا ہے. وہ تمام چیزوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ ٹیچنگ میتھڈس، اس کے کنٹینٹ سلیکشن، اس کی اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، اور کلاس روم میں اس کا بیہیویئر، اس کی پرسنالٹی اور بچوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن، یہ تمام چیزیں اتنا انفلوئنشیل ہونی چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی پڑھانے سے زیادہ اس کو دیکھ کر کے وہ بچے کی پرسنالٹی جو ہے ڈیولپ ہو سکے.
تیسرا ایلیمنٹ ہمارے پاس کریکولم ہے. کریکولم ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر چل کے بچہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہے, اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ کسی ملک کا ایک ریٹن یا نان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے اندر تمام رولز اینڈ ریگولیشن اور تمام ایسے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر کے کنٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں, ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے بیلنس انداز میں اپنے رول کو پلے کر سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کریکولم بھی ایک کانسٹیٹیوشن کی طرح ہے جس کے اندر انسان کے لیے رہنمائی ہوتی ہے اور وہ تمام چیزوں کو اسی وقت آرگنائز کر سکتا ہے جب ہمارے پاس کنٹینٹ جو آتا ہے یا کریکولم جو آتا ہے وہ بچے کی نیڈ, اس کے انٹرسٹ, ان کے سائیکولوجیکل لیول, اس کے مینٹل لیول اور سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں یا اس کی جو بچے کی سائیکالوجی ہوتی ہے اس سائیکالوجی کے مطابق ہو. نصاب ہمیں مواد پرووائڈ کرتا ہے بلکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں بھی پرووائڈ کرتا ہے جن کی وجہ سے طلباء کی ڈفرینٹ ایبلٹیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں دینی دنیاوی دونوں علوم کا امتزاج ہوتا ہے, ان کی ذہنی, جسمانی, اخلاقی ترقی تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. بہت ساری ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے, نالج کو, آبزرویشنس کو, ایکسپیرینسز کو اور ریسرچ بیس انفارمیشن کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کریکولم کو اتنا اپڈیٹڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہو اور آنے والی نسلوں کو وہ تمام نالج پرووائڈ کرے جو پچھلی تمام نسلوں کی ایک نسلوں کا ایسنس ہوتا ہے یا تمام پیچھے جو ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام ریسرچ بیسڈ انفارمیشن کو وہ آگے پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اس نالج کے اوپر مزید جو ہے وہ ریسرچ کی جا سکے. لرننگ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں طلبہ اپنے ایکسپیریمنٹس کو, اپنے آبزرویشنس کو اپنے رہنمائی کے ذریعے اور گائیڈنس کے ذریعے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی رویوں میں تبدیلی لے کر کے آتے ہیں, نئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں. کریکولر اور کو کریکولر تمام ایکٹیویٹیز کو کرتے ہوئے وہ اپنے تجربات کو اور اپنے ایکسپیرینسز کو نئے طریقے سے تشکیل دیتے ہیں, نئی سوچ اور اپنے رویوں میں اس میں تبدیلی لے کر کے آتے ہیں, اپنی زندگی کے عملی پہلو کے لیے تیار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو لرننگ ہے یہ بچوں کی دلچسپی کے مطابق ہونی چاہیے, ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہونی چاہیے اور ایسی لرننگ ہونی چاہیے جسے وہ دلچسپی کے ساتھ کر سکیں اور اس کے اندر مسلسل وہ مشق کریں, تجربہ حاصل کریں اور جو سیکھا گیا علم ہوتا ہے اس کو وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں. اسی لیے کریکولم ایسا کمپائل کیا جاتا ہے جس میں ریئل لائف ایگزامپلس شامل کی جاتی ہیں تاکہ بچے کی لرننگ بہترین ہو. جس طریقے سے لرننگ میں جو ایکسپیرینسز کمپائل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر اپنے پہلے ایکسپیرینس سے کوئی چیز لرن کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ان ایکسپیرینسز کو آگے بھی اپلائی کرتا رہتا ہے. جیسے کہ ہماری کتاب میں ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر ایک انڈیویجول اپنے ہاتھ کو کسی گرم پتیلے پہ یا کسی گرم برتن پہ رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا ہے اور اگلی بار کسی بھی ایسی سچویشن میں وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے اور فوراً سے اس کے دماغ کے وہ الارمس بج جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے پہلا ایکسپیرینس حاصل کیا تھا کہ گرم چیز سے اس کا ہاتھ جل سکتا ہے. اسی طریقے سے کریکولم جو ہے وہ بہت ساری ورائٹی آف ایکسپیرینسز کو پرووائڈ کرتا ہے اور بچے کو پرفیکٹ پرسنالٹی بنانے کے لیے کریکولر اور کو کریکولر تمام ایکٹیویٹیز ایسی پرووائڈ کرتا ہے جس سے بچے کی لرننگ کمپلیٹ ہو سکے. دوسرا ایلیمنٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ٹیچنگ, اور ٹیچنگ انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ ٹیچنگ کے بغیر تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا. ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے اور اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کے ذریعے سے ہی مضبوط ہوتا ہے. ٹیچنگ جو ہے وہ مختلف طریقہ کار, مختلف ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز, میتھڈس اور مختلف ویلیوز اور مختلف صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بچے کو وہ تمام پرووائڈڈ کنٹینٹ جو کہ کریکولم میں موجود ہوتا ہے وہ تمام سکھانا اور ٹیچر کو ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کنٹینٹ بہترین انداز میں پیش کرنا جس سے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکے اور اس کا ذہن تیز ہو سکے, اس کو وہ علم مل سکے جو علم اس کو کریکولم دینا چاہتا ہے. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو کہ کریکولم میں مس ہوتی ہیں کریکولم میں نہیں ہوتی بلکہ وہ ہڈن کریکولم کا پارٹ ہوتی ہیں. ٹیچر اپنے ٹیچنگ میتھڈ سے, اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی ٹیکنیک سے ان چیزوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ ایلیبوریٹ کرتا ہے تاکہ بچے ان چیزوں کو بھی سمجھ سکیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں یا کچھ ایسے کانسیپٹ جو کہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. وہ چیزیں ٹیچر مختلف ایکسپیرینسز اور مختلف ایکسپیریمنٹس اور ایگزامپلس کے تھرو بچوں تک پہنچاتا ہے. اب ٹیچنگ میں ٹیچر جو ہے وہ علم اور معلومات فراہم کرتا ہے, طلباء کی انالائٹیکل, ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو امپروو کرتا ہے اور اخلاقی ترقی کرتا ہے. نہ صرف اخلاقی ترقی کرتا ہے بلکہ عملی زندگی کے لیے ان کو تیار کرتا ہے. اور معلم ایک واضح مقصد کے تحت کلاس روم میں داخل ہوتا ہے اور ان مقاصد کی فلفلمنٹ کے لیے اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے جو کہ وہ پہلے سوچ چکا ہوتا ہے. یعنی جسے ہم ایسے لوز کہتے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز کہتے ہیں یا آؤٹ کمس کہتے ہیں. تو معلم کو چاہیے کہ وہ تمام
جو آبجیکٹیوز ہیں یا آؤٹ کمس ہیں اپنے دماغ میں بٹھا کر کے جائے اور جو بھی کریکولا یا جو بھی کنٹینٹ کو پڑھانے جا رہا ہے اس کے لیے نہ صرف وہ خود ذہنی طور پہ تیار ہو بلکہ اس کو بہت اچھے انداز میں سکسیزفلی اور پروڈکٹیو وے میں بچوں تک اپنے بہترین طریقے تدریس کے ذریعے سے ان کو پرووائڈ کرے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ سوسائٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ سازگار اور مثبت ہونا ضروری ہے۔ اگر سوسائٹی یا انوائرمنٹ سازگار اور مثبت نہیں ہوتا تو تعلیمی ماحول پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کلاس روم میں جو ماحول بنا ہوا ہو اس میں بلنگ اور ہراسمنٹ یا کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، یا فیورزم ہو یا نیپوٹزم ٹیچر کرتا ہو، اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول کا کلچر، کالج کا کلچر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو کلچر موجود ہے، جو سوسائٹی موجود ہے، جو انوائرمنٹ موجود ہے، اس کی جو سماجی اور اخلاقی اقدار ہیں وہ تمام ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے بچے کے اندر پروڈکٹیوٹی آئے۔ جتنے سوسائٹل پرابلمس ہوتے ہیں ان تمام سوسائٹل پرابلمس کو وہاں پہ تعلیمی ماحول میں ایڈریس کیا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچے کے اندر رسپانسبلٹی پیدا کرے، ایک اچھا سٹیزن بنائے، ایک اچھا یوتھ بنائے، اور بچے کو سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ تمام مہارتیں اور تمام ایبلٹیز پرووائڈ کرے جو کہ بچے کو میوچل انٹریکشن کرنے میں یا سوشلائزیشن کرنے میں مدد دے، تاکہ وہ آئسولیشن کا شکار نہ ہو یا اس کے اندر کسی قسم کا کانفیڈنس کی کمی نہ آ جائے۔ انٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بچے کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو برین کے اندر نیورونز ہوتے ہیں ان کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے، اور ان کو کنیکشن بنانے کے لیے فلیکسیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ نہ صرف فلیکسیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے بلکہ ان کنیکشنز کو، نئے کنیکشنز کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، اور نہ صرف ان کنیکشنز کو امپروو کرتا ہے بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، جو کہ اسکول میں بھی اور سوسائٹی میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے جو کہ ایگزامپلری کیریکٹر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں منواتے ہیں، بہترین لوگوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے پاس ایلیمنٹس آف ایجوکیشن تھے۔ اگلے ویک کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔